من همزه ونفخه ونفثه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین۔ قل فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا بے شک تم واقعتاً انکار کرتے ہو، بالذی، اس ذات کا، خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم بناتے ہو اس کے لیے شریک، ذَلِكَ رب العالمین، یہ ہے سارے جہانوں کا رب۔ یہ جو آج ہم انشاءاللہ آیات پڑھیں گے، سبق نمبر 416/44، سورہ حامیم السجدہ کی 9 سے 12 نمبر آیت تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی وحدانیت اور اپنی الوہیت اور ربوبیت کے بڑے زبردست دلائل اس کے اندر اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور پھر جھنجھوڑنے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات ہمیں اپنے بندوں کو ارشاد فرمائی ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، اس اللہ کا تم انکار کرتے ہو، اور پھر اس اللہ کے ساتھ تم اس کے مجبور، بے بس، لاچار بندوں کو اللہ کا شریک بنا کر کھڑا کرتے ہو۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی یہ ایک کمینی حرکت ہے کہ اس اللہ کا انکار کرنا۔ فرمایا قل، فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، کیا بے شک تم واقعتاً انکار کرتے ہو اس ذات کا کہ جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں۔
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم بناتے ہو پھر اس اللہ کے شریک۔ کیا بناتے ہو اس اللہ کے؟ تو مطلب کیا ہوا؟ نمبر 1 کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، اور نمبر 2 پھر تم اس اللہ کے کیا بناتے ہو؟ اور یہ دونوں ہی جو باتیں ہیں انتہا درجے کی حماقت ہیں، جہالت ہیں۔ اس اللہ کا انکار کرنا اور اس اللہ کے ساتھ اللہ کے شریک بنانا، یہ دونوں حرکتیں کیا ہیں؟ بہت بڑی جہالت۔ اللہ تعالیٰ کا انکار تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات کس کے وجود کی دلیل ہے؟ اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ آخر اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے تو یہ کائنات بنی ہے نا۔ اگر اس کا کوئی بنانے والا نہ ہوتا تو یہ کائنات بن جاتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھئی دیکھو، کوئی بھی چیز آخر اس کا کوئی بنانے والا ہو تو وہ چیز معرض وجود میں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، 2 دنوں میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ پھر ہم نے مزید 2 دنوں کے اندر اس زمین کی جو مکمل سیٹنگ ہے پھر ہم نے وہ کی۔ زمین کے اوپر پہاڑ گاڑے، پھر ہم نے پہاڑوں کے اندر مختلف معدنیات پیدا کیں، اور پھر اس زمین کے اندر ساری مخلوقات کی ہم نے خوراکیں رکھ دیں۔ تو یہ ٹوٹل یہ کام کتنے دنوں میں مکمل ہو گیا؟ 4 دنوں میں۔ 2 دن زمین کے بنانے میں اور 2 دن زمین کی سیٹنگ میں۔ آپ دیکھیں نا، ہم پہلے کوئی بھی مکان بناتے ہیں تو پہلے کیا بناتے ہیں؟ اس کا ڈھانچہ، اور اس کے بعد اس کی جو آگے اس کا جو ہوتا ہے نا، اب اس کے اوپر جناب پلستر، پھر اس کے پتھر، پھر اس کی سیلنگ، پھر دروازے، پھر کھڑکیاں، یہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو بنانے کا، ہم نے اور اس کو بچھانے کا کام کتنے دنوں میں کیا؟ 2۔ اور 2 دنوں میں پھر ہم نے اس زمین کے سارے مزید انتظامات مکمل کیے۔ تو یہ ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن۔ یہاں پر نا پہلے تو ایک سوال ہے، وہ ذرا سمجھیں، توجہ ہے نا؟ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کئی جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اذا قضا امرن، کہ جب اللہ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کہہ دیتا ہے کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس زمین کو 4 دنوں میں پیدا کرنے کی بجائے لفظ کن سے نہیں پیدا کر سکتا تھا؟ سمجھ آیا سوال؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ اللہ کہتا کن، ہو جا، تو یہ سارا جو کام 4 دنوں میں ہونا تھا وہ 1 لمحے میں ہو جاتا۔ سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا، یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا نظام وہ ایک تدریج پر چلانا تھا۔ کس پہ چلانا تھا؟ تدریج۔ تدریج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک کام کو درجہ بدرجہ کرنا، لمحہ بلمحہ کرنا۔ دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 9 ماہ تو لگ جاتے ہیں نا عام طور پر۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں نا، فصل ہوتی ہے
تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ فصلوں کو پیدا کرنا تھا، اس کے لیے بیج بویا جاتا ہے، پھر کونپل نکلتی ہے، پھر وہ آگے فصل آہستہ آہستہ اوپر بڑھتی ہے، پھر وہ جا کر کہیں تنا مضبوط ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جا کر پھل لگتا ہے، پھر وہ پھل پکتا ہے۔ یعنی یہ سارا کام کیا ہوتا ہے؟ لمحہ بلمحہ، درجہ بدرجہ۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں بالتدریج۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا نظام کیسے چلانا تھا؟ بالتدریج، تو اس لیے اللہ نے کائنات کو بھی بالتدریج 4 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کن کے لفظ سے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ سوال بھی سمجھ آ گیا، جواب بھی سمجھ آ گیا۔ ایک دوسرا سوال ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ النازعات یہ کہاں ہے بلا؟ 30ویں پارے میں۔ وہاں اللہ نے دوسرے رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ سمجھ آئی بات کی؟ فرمایا کیا تم زیادہ مشکل ہو پیدا کرنے میں یا آسمان؟ کہ اللہ نے اس کو بنایا، پھر اللہ نے اس کا ایک یعنی باقاعدہ اس کی موٹائی اللہ نے بنائی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ پہلے فرمایا آسمان کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا۔ تو وہاں سورہ النازعات کیا کہہ رہی ہے کہ پہلے آسمان پیدا ہوئے اور بعد میں زمین۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ اب ہمارے سامنے جو آج سبق ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے زمین بنائی کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں۔ زمین کے انتظامات مکمل کیے کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں۔ کتنے دن ہو گئے؟ 4۔ اور آگے اللہ نے آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ تو پہلے پھر کیا بنا؟ زمین۔ تو پھر بعد میں اللہ کس کی طرف متوجہ ہوا؟ آسمان کی طرف۔ اب یہ ہماری یہ جو آیتیں ہیں یہ کہہ رہی ہیں پہلے زمین بنی بعد میں آسمان بنا۔ کوئی نئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ کوئی سمجھ آئی ہے نا بات کی؟ کہ وہاں سورہ النازعات میں ترتیب کیا ہے؟ پہلے آسمان اور بعد میں زمین۔ اور یہاں ترتیب کیا بیان ہو رہی ہے؟ پہلے زمین بعد میں آسمان۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، ترجمان القرآن، حبر هذه الامہ، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی حضرت سورہ النازعات میں پہلے آسمان پھر زمین، اور سورہ حامیم سجدہ میں پہلے زمین پھر آسمان، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوال ان کے سامنے پیش ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ نے سورہ حامیم السجدہ میں زمین کو پیدا کرنے کا کہا ہے کہ اس نے زمین کو بنایا، زمین کو پیدا کیا، لیکن وہاں فرمایا دہاہا کہ اس زمین کو اللہ نے بچھایا۔ تو زمین کو پیدا کرنا اور ہے، زمین کو بچھانا اور ہے۔ پیدا اللہ نے پہلے زمین کو کیا، بعد میں آسمان کو کیا، لیکن جب اس کو بچھایا تو پہلے آسمان کو پیدا کر لیا، پھر بعد میں اللہ نے اس کو بچھا دیا۔ تو یہ کس نے جواب دیا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس،
کہتے ہیں پیدا کرنا اور ہے اور اس کو بچھانا اور ہے۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا بے شک تم یقیناً واقعتاً انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، کتنے دنوں میں؟ یومین، یومین کیا معنی ہے اس کا؟ 2 دن، یومین 2 دن۔ والدین کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ والدین۔ حرمین، حرمین کیا معنی ہے؟ 2 حرم، مکہ اور اچھا، عیدین کیا معنی ہے؟ عیدین 2 عیدیں۔ وہ 2 عیدیں کون سی ہیں؟ ہاں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور اگر میلاد النبی کو ساتھ شامل کرو تو پھر کتنی بن جائیں گی؟ پھر تو 3 بن جائیں گی۔ تو حدیثوں میں الفاظ کیا ہیں؟ عیدین۔ کوئی بھی آپ حدیث کی کتاب اٹھا لیں، آپ صحیح بخاری اٹھا لیں، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کوئی کتاب اٹھا لیں، ہر جگہ پر جو محدث ہے نا انہوں نے کہا باب العیدین۔ کیا؟ باب العیدین۔ تو اللہ نے فرمایا جس نے پیدا کیا زمین کو فی یومین، 2 دنوں میں۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم بناتے ہو اس اللہ کے شریک۔ اللہ اکبر۔ جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا تم اس کا انکار کرتے ہو، اور نمبر 2 تم اس کے شریک بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے۔ تم اور اپنے کئی مشکل کشا، کئی حاجت روا، اور کئی مختار کل، اور کئی داتے، اور کئی غریب نواز، اور کئی غوث العظم تم بنا کے بیٹھے ہو۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے شریک بنانا یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑی اللہ کے ہاں حکم عدولی اور سب سے بڑی اللہ کے ہاں بے غیرتی کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندًا وہو خلقک، کہ اللہ کا شریک بنانا، حالانکہ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ پیدا کرنے والا اللہ، اور تم اللہ کا شریک بناؤ۔ اس سے بڑی اللہ کے ہاں کوئی بے غیرتی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بے غیرتی کیا ہے؟ اللہ کا شریک بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہے، آپ کا ایک صحابی بس ایسے ہی نا اس کو بس کچھ وہ جذبہ سا آیا، تو اس نے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اس نے کیا کہہ دیا؟ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ڈانٹا، آپ نے اصلاح فرمائی، آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، او میرے صحابی تو میرے سامنے مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے، تو اللہ کا مجھے شریک بنا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں، اگر وہ سب کچھ پورا ہونے لگ جائے تو پھر خالق میں اور مخلوق میں، اللہ میں اور مجھ میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر تو فرق ہی کوئی نہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ یہ مکے کے سارے سردار مسلمان ہو جائیں؟ کیا اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ میرا چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے؟ آپ کو کتنی تڑپ تھی اس بات کی، لیکن کہا آپ کی یہ چاہت پوری ہوئی؟
فرمایا ذالک رب العالمین، یہ ہے سارے جہانوں کا رب کہ جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ وجعل فیہا رواسیہ، اور اس نے رب بنائے ہیں اس کے اندر رواسیہ، پہاڑ۔ رواسیہ کا معنی پہاڑ، یعنی ایسے جم جانے والے میخوں کی طرح اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں۔ فرمایا من فوقہا، وہ پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں اس زمین کے اوپر سے۔ کیا معنی؟ ان پہاڑوں کا کچھ حصہ نیچے زمین میں ہے اور زیادہ تر حصہ کہاں ہے؟ من فوقہا، اس زمین کے اوپر زیادہ حصہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے نا یہ زمین کے اوپر پہاڑی جو سلسلہ ہے اس کا زیادہ تر حصہ باہر کیوں نکالا ہے؟ اس کا مفسرین نے ایک بڑا ہی پیارا جواب دیا ہے کہ یہ پہاڑ اگر باہر نہ ہوتے تو ان پہاڑوں پر کبھی برف جمتی؟ جب پہاڑوں پر پہاڑ ہی نہیں ہونے تھے تو ان پر برف جمنی تھی۔ اگر برف نہ جمتی تو یہ جو سارا سال چشمے بہتے رہتے ہیں اور ان چشموں سے آگے نہریں بنتی ہیں، نہروں سے آگے دریا بنتے ہیں اور پھر ان سے ساری زمین سیراب ہوتی ہے، یہ سارا سسٹم چلنا تھا آگے؟ کیوں بھائی؟ لو دیکھ لو، یہ پہاڑوں کا سلسلہ اللہ نے اس کے اوپر، لو ساری سردیاں کبھی ساری گرمیاں گزر جاتی ہیں لیکن پہاڑوں کے اوپر جمی ہوئی برف نہیں ختم ہوتی۔ کیوں بھائی؟ وہ پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی، فرمایا کہ یہ پہاڑ جو ہیں ان کے اوپر ایسے ایسے مضبوط درخت اور ان درختوں کی ایسی قیمتی لکڑی وہاں سے تیار ہوتی ہے جو پوری کائنات کے اندر پھیلتی ہے، اور جس سے دروازے، کھڑکیاں اور بڑی بڑی مصنوعات تیار ہوتی ہیں۔ یہ ان پہاڑوں کے فوائد میں سے ہے۔ اور پھر پہاڑوں کے اندر اللہ نے بڑے بڑے معدنیات اور ان کے اندر بڑی بڑی اللہ نے کانیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ یہ جناب سونے کی کان ہے، یہ چاندی کی کان ہے، یہ تانبے کی کان ہے، یہ لوہے کی کان ہے، یہ نمک کی کان ہے، کوئلے کی کانیں۔ لو دیکھ لو کھیوڑا ہے کہ نہیں؟ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر یعنی ٹرکوں کے ٹرک وہاں سے نمک کے نکل رہے ہیں اور پھر وہ آگے ساری دنیا میں جا رہے ہیں، لیکن وہاں سے نمک ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پہاڑوں کے اوپر بھی فوائد اور پہاڑوں کے اندر بھی فوائد۔ فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اللہ نے پھر اس کے اندر گاڑے ہوئے پہاڑ پیدا کیے۔ من فوقہا، من فوقہا کا معنی کیا؟ اس زمین کے اوپر سے، یعنی کچھ اس کا اندر حصہ ہے لیکن زیادہ حصہ پہاڑوں کا کہاں ہے؟ باہر۔ فرمایا بارک فیہا، اور اس نے بہت برکت پیدا نازل فرمائی ان پہاڑوں میں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور پھر اللہ نے اس زمین کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی مقرر کر دیں لوگوں کی روزیاں، لوگوں کی خوراکیں۔ اقواتہا، اقوات یہ قوتن کی جمع ہے۔ قوت، قوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوراک۔ یہ جو ہم کھانا نہیں کھاتے، یہ روٹی، یہ سالن، یہ چیزیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ قوت۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، قوت لا یموت۔ قوت لا، اس کا معنی کیا؟ اور بس اتنی خوراک مل جائے کہ جس سے بندہ مرے نہ۔ قوت لا یموت، کہ اتنی خوراک بس ملتی رہے جس سے بندہ مرے نہ۔ یہ ہے اصل چیز۔
بعض لوگ تو زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں اور بعض کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس نے مقرر کر دی اس زمین میں، اس زمین کی خوراکیں، جتنی خوراک اس کائنات کے اندر انسانوں نے کھانی تھی یا جانوروں نے کھانی تھی یا درندوں چرندوں پرندوں نے کھانی تھی یا جتنی خوراک آبی مخلوقات نے کھانی تھی، وہ ساری خوراک کا اللہ نے اس زمین کے اندر پہلے دن سے ہی بندوبست کر دیا ہوا ہے۔ قیامت آ جائے گی لیکن وہ زمین کے اندر موجود خوراکیں نہیں مکیں گی۔ کوئی سمجھ آئی بات کی؟ آج یہ منصوبہ بندی والے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچے کم پیدا کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور وسائل ان عقل کے اندھوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان عقل کے اندھوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، او عقل کے اندھو، ہم نے جب زمین پیدا کی تھی تو ہم نے قیامت تک آنے والی جملہ مخلوقات کی روزیوں کا بندوبست ہم نے اس میں رکھ دیا تھا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے اس زمین کو کافی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ یہ زمین زندوں کے لیے بھی کافی ہے اور مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔ جب تک زندہ ہے زمین کے اوپر، جب مر جائے تو زمین کے اندر۔ فرمایا کہ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، 4 دنوں میں۔ یہ 4 دن پچھلے 2 دن شامل کر کے ہے۔ وہ جو پچھلے 2 دن ہے نا، یعنی 2 جمع 2 کتنے ہو گئے؟ 4۔ تو 4 دن فرمایا سواء للسائلین، یہ سب کچھ وافر ہے۔ فرمایا کن کے لیے؟ للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ یہ سب کچھ وافر ہے کن کے لیے؟ ضرورت مندوں کے لیے۔ فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر وہ اللہ متوجہ ہوا کس کی طرف؟ اچھا ایک چھوٹا سا ایک نقطہ ہے، اگر صرف لفظ ہونا استوا تو اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، مستوی ہونا۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں صرف استوا ہے۔ لیکن جب آ جائے نا استوا کے آگے الا، استوا کے آگے کیا آ جائے؟ الا، تو پھر معنی بلند ہونا نہیں، پھر معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا۔ کوئی میری بات سمجھ آئی ہے؟ کہ جب الا کے بغیر ہو صرف استوا تو پھر معنی کیا ہے؟ بلند ہونا۔ جب آگے الا آ جائے تو پھر معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں کیا معنی ہوگا؟ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ کیا تھا؟ وہ دھواں تھا۔ اللہ اکبر، لو ایک دھواں تھا۔ تو اللہ نے پھر اس دھویں کو، یعنی یہ جو آسمان کا ایک بیسک میٹیریل تھا، اللہ نے پھر اس کو کنورٹ کر دیا 7 آسمانوں میں۔ فَقَضَاهُنَّ، فرمایا فَقَالَ لَهَا، اور پھر کہا اللہ نے اس کے لیے، یعنی آسمان کے لیے، وَلِلْأَرْضِ، اور زمین کے لیے کہا کہ اِأْتِيَا، کہ تم دونوں حکم مانو، طَوْعًا اَوْ کَرْہًا،
تم نے حکم ماننا ہے، یا تو خوشی خوشی مان لو یا نہ خوشی سے مان لو، بہرحال میں نے اپنا حکم منوا کے چھوڑنا ہے۔ خوشی مان لو، خوشی خوشی مان لو گے تو بھی تمہاری مرضی، اور اگر تم نے مجبوراً حکم مانا تو پھر بھی ماننا تو پڑے گا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ فرمایا طوعاً او کرہا، حکم تو تم نے ماننا ہے۔ فرمایا قالتا، تو ان دونوں نے کہا، کن دونوں نے؟ زمین نے بھی کہا اور آسمان نے بھی کہا، اتینا طائعین، کہ ہم حکم مانتے ہیں، طائعین، خوشی خوشی۔ یا اللہ ہم تیرا حکم نہ خوشی سے نہیں مانیں گے، کیسے مانیں گے؟ خوشی سے مانیں گے۔ کیوں بھائی؟ زمین نے بھی کہا خوشی سے حکم مانیں گے، اور آسمان نے بھی کہا خوشی سے حکم مانیں گے۔ سمجھ آئی بات کی؟ قرآن مجید میں آخری پارہ 30واں، وہاں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ انشقاق، ہے نا سورہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ کب پھٹے گا آسمان؟ جب قیامت آئے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ آسمان فرمایا کہ یہ حکم مانے گا اپنے رب کا۔ وَحُقَّتْ، کیوں حکم مانے گا؟ اس لیے کہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے۔ اس نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یا اللہ ہم تیرا حکم خوشی خوشی مانیں گے، تو جب اس کائنات کا اینڈ ہوگا تو اس وقت بھی یہ اللہ کا کیا کرے گا؟ حکم مانے گا۔ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور یہ کان لگا کر حکم مانے گا، بات سنے گا، لِرَبِّهَا، اپنے رب کا، وَحُقَّتْ، اس کا کیا معنی ہے؟ اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، جس طرح میدے کی روٹی پھیلا نہیں دی جاتی، زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ زمین اپنے اندر موجود سارا کچھ نکال کے باہر نکال دے گی۔ اس کے اندر جتنے مردے ہیں سب باہر نکل آئیں گے، جتنے خزانے ہیں سب باہر نکل آئیں گے، سارا سونا چاندی اور سب کچھ ستونوں کی شکل میں باہر نکل رہا ہوگا۔ فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، فرمایا اور یہ خالی ہو جائے گی۔ فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، یہ زمین بھی اپنے رب کا حکم مانے گی، اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے۔ فرمایا کہ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، اچھا اب آپ ذرا غور کریں، توجہ ہے نا، کہ آسمان اللہ کا حکم خوشی خوشی مانتا ہے، زمین اپنے رب کا حکم خوشی خوشی مانتی ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اپنے رب کا حکم خوشی خوشی مانتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ سورج ہر روز اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور اگلا چکر شروع کرنے کے لیے اجازت مانگتا ہے۔ اللہ اجازت دے تو یہ اگلا چکر شروع کرتا ہے، اور جب اللہ نے قیامت برپا کرنی ہوگی نا تو اس دن بھی اجازت مانگے گا، لیکن اللہ کہے گا آج تو نے آگے نہیں جانا، پیچھے کو جانا ہے، پیچھے کو چل پڑے گا، اللہ کا حکم مانے گا۔ میرے بھائیوں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، اچھا یہ جو دریاؤں اور سمندروں کے پانی ہیں، یہ اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری
تو وہ پانی آگے چلنے سے کس نے روکا تھا؟ اللہ نے روکا تھا۔ اور اس دریا سمندر کے اندر کتنے رستے بن گئے؟ 12۔ وہ ایک سیال مادہ اب آگے نہیں جا رہا، پہاڑ کی طرح ایسے اوپر کو ابھرتا جا رہا ہے۔ اللہ نے پانی کا پہاڑ بنا دیا اور آگے اللہ نے 12 خشک راستے بنا دیے۔ پانی نے اللہ کا حکم مانا کہ نہیں مانا؟ یہ آگ جو ہے یہ کس کا حکم مانتی ہے؟ کس کا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے کیا حکم دیا تھا آگ کو؟ یا نار کونی بردم و سلاما۔ یہ جو چھری جناب اسماعیل کے گلے پہ چل رہی تھی تو اس نے کس کا حکم مانا تھا اور نہیں کاٹا تھا؟ اللہ کا حکم۔ تو گویا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے اور خوشی خوشی مانتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ صرف یہ ایک انسان ہے کہ جو اکڑا ہوا ہے اور یہ اللہ کا حکم نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا۔ کاش یہ انسان بھی خوشی خوشی نماز پڑھنے لگ جائے۔ کئی ایسے لوگ ہیں رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، عید تک نہیں پڑھتے، ایسے بدبخت ہیں۔ تو میری بات آپ سمجھیں نا؟ تو اگر یہ انسان اللہ کا حکم نہیں مان رہا تو اپنی ہی بربادی کر رہا ہے نا۔ اللہ کا کیا بگاڑ رہا ہے؟ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تو اتنے فرشتے موجود ہیں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے تو اتنی مخلوقات ہیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور پھر وہ تسبیحات بھی کرتے ہیں، تحمیدات بھی کرتے ہیں، اللہ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کس کا فائدہ ہے؟ اگر روزہ رکھیں گے تو کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ فرمایا قالتا، تو ان دونوں نے کہا ہم حکم مانتے ہیں، طائعین، طائعین خوشی خوشی۔ فقضاہن، تو پھر اللہ نے ان کو مکمل کر دیا، 7 سماوات، کتنے آسمانوں میں؟ 7 آسمانوں میں۔ اور آگے پھر وہ لفظ آ رہا ہے فی یومین، کتنے دنوں میں؟ 2۔ تو 2 جمع 2 جمع 2 کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ اور قرآن مجید میں کتنی جگہ پہ آتا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں کائنات کو بنایا؟ فی 6 ایام، ہے نا قرآن مجید میں، فی 6 ایام۔ فرمایا کہ 7 آسمانوں، اور پھر اللہ نے فرمایا یہ 7 آسمان، اللہ اکبر، کتنے مضبوط ہیں اور کتنے پائیدار ہیں کہ تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ فرمایا ہمارے ان آسمانوں کو دیکھو، بار بار دیکھو، تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی لیکن اللہ کی اس کائنات میں کوئی نقص نہیں تلاش کر سکے، کوئی نقص نہیں تلاش کر سکے۔ فرمایا کہ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اس نے وحی کر دیا ہر آسمان میں اس کا معاملہ، کہ پہلے آسمان کا یہ کام ہے، دوسرے آسمان کا یہ کام ہے، تیسرے آسمان میں یہ فرشتے ڈیوٹی دیں گے، یہ کام کریں گے، چوتھے آسمان میں فلاں فلاں فرشتے کام کریں گے۔ ہر آسمان کا جتنا بھی انتظام اور انصرام تھا اللہ نے وہ سارے آسمانوں کو کیا کر دیا؟ وحی کر دیا، ان کو ان کی ڈیوٹیاں سمجھا دی۔ فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو بِمَصَابِیحَ، ستاروں کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ چراغوں کے ساتھ۔
اچھا اللہ کہتے ہیں ہم نے مزین کر دیا السماء الدنیا، آسمان دنیا کو. یہ آسمان دنیا کون سا ہے؟ آسمان دنیا کون سا ہے؟ یہ پہلا آسمان. اس کو آسمان دنیا کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ اہل دنیا کے قریب ہے. سب سے زیادہ قریب ہمارے کون سا آسمان ہے؟ پہلا. دوسرا اس سے دور ہے، تیسرا اس سے دور ہے، چوتھا اس سے دور ہے. سب سے زیادہ قریب کون سا آسمان ہے؟ اس کو کہتے ہیں آسمان دنیا. اور اللہ نے اس کو چراغوں سے مزین کیا ہے. فرمایا وَحِفْظًا، اور ہم نے اس کو یعنی حفاظت کے لیے ہم نے اس کو بنا دیا، حفاظت کرنے کے لیے. کیوں کہ یہ شیاطین اوپر جاتے تھے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، تو پھر وہاں سے ان کو میزائل پڑتے تھے، شعلے پڑتے تھے. یہ ہے نا، کیا پڑھتے تھے؟ شعلے پڑھتے تھے ان کو. فرمایا ذالک تقدیر العزیز یہ اندازہ ہے اس اللہ کا کہ جو سب پر غالب ہے اور العلیم، اور ہر چیز یہ اس کا اندازہ ہے. آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ دنیا والوں کے اندازے غلط ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا اندازہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ نے یہ کائنات کا نظام چلایا، یہ کیسا کمال کا نظام ہے. یہ اللہ نے سالوں کا نظام کس سے چلایا؟ چاند کے ساتھ. کس سے؟ اچھا یہ چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے کبھی 29 کا کبھی 30 کا. لوگ کائنات میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مہینہ 28 کا ہو جائے اور کوئی مہینہ 31 کا ہو جائے، کبھی نہیں. لیکن باقی مہینے کوئی 28 کا کوئی 31 کا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام، اچھا پھر اس میں بھی نا 4 سال کے بعد انہیں پھر ایک دن کا آگا پیچھا کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں جی اس سال فروری کے 28 نہیں ہوں گے، کتنے دن ہوں گے؟ وہ مجبوری ہے ان کی، وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے نا. اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس کے اندر کبھی کوئی مہینہ 28 کا نہیں آئے گا، کبھی کوئی 29 کا نہیں آئے گا، 31 کا. لیکن دیکھ لو انسانوں کے ان کے اندر کئی نقائص ہیں، کئی مسائل ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کا جو چلایا ہوا نظام ہے اس میں یہ موسم بدل کے آتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی روزے سردیوں میں آ جاتے ہیں، کبھی روزے گرمیوں میں آ جاتے ہیں. لیکن وہ جو دوسرے سال ہیں وہ ایک ہی موسم میں ایک ہی یعنی وہ آئے گا سلسلہ، لیکن اس میں بدل کے آتے. اچھا پھر اس کے بعد اللہ نے دیکھو جب سردیوں سے گرمیاں لانی ہوتی ہیں یک دم ایسا نہیں ہوتا کہ آج دن 12 گھنٹے کا اگلا دن 14 گھنٹے کا آ جائے. وہ جو فرق بھی پڑتا ہے بالکل ایسا معمولی سا فرق پڑتا جاتا ہے، معمولی سا فرق پڑتا جاتا ہے کہ جا کر وہ کچھ دنوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد وہ جناب 2 گھنٹے کا فرق، لیکن محسوس نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ یہ ہے اللہ کا نظام. اور جب کی کائنات بنی ہے یہی نظام چل رہا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے پیچھے ایک وہ تھوڑا عرصہ قبل وہ ہمارے ملک میں ایک وہ صدر تھا نا، اس نے کہا تھا کہ گرمیوں میں 1 گھنٹہ گھڑیاں آگے کر لو، سردیوں میں پیچھے کر لو. وہ چلا تھا نظام، وہ ساری دنیا کنفیوز. اچھا جی پرانا ٹائم یا نواں ٹائم، پرانا ٹائم یا نواں ٹائم، یہی مصیبت پڑی ہوئی تھی. وہ انسانوں کا نظام ہے نا. فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے، یہ نظام ہے کس کا؟ جو سب پر غالب ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں. قل انکم لتکفرون، کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بے شک تم یقیناً انکار کرتے ہو
بالذی اس ذات کا خلق الارض فی یومین جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، وتجعلون لہ اندادا اور تم بناتے ہو اس کے لیے شریک، ذالک رب العالمین یہ رب ہے سارے جہانوں کا، وجعل فیہا رواسی من فوقہا اور اس نے گاڑے اس میں مضبوط پہاڑ اس زمین کے اوپر سے، وبارک فیہا اور اس نے بڑی برکتیں رکھی اس میں، وقدر فیہا اقواتہا اور اس نے مقرر کر دی اس میں لوگوں کی غذائیں، فی 4 ایام کتنے دنوں میں؟ 4 دن، سواء للسائلین یہ وافر ہے طلب کرنے والوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ ثم استوى الی السماء پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان اور وہ دھواں تھا، فقال لها پس اللہ نے کہا اس کے لیے، وللارض اور زمین کے لیے، ائتیا تم حکم مانو، طوعا او کرہا خوشی سے یا ناخوشی سے، قالتا ان دونوں نے کہا، اتینا طاعین کہ ہم حکم مانیں گے خوشی خوشی، فقضاہن 7 سماوات تو اللہ نے ان کو مکمل کیا 7 آسمانوں میں، فی یومین 2 دنوں میں، وَأَوْحَا اور اس نے وحی کی، فی کل سماء ہر آسمان میں، امرہا اس کے معاملے کو، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، بِمَصَابِیحَ چراغوں کے ساتھ، وَحِفْظًا اور حفاظت کے لیے، ذَلِكَ تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے سب پر غالب سب کچھ جاننے والے۔ ہاں جی بھائی 1 منٹ بعد